امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تذکرہ عرب و عجم میں اس سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں امام کے لفظ کے متعلق کچھ عرض کیا تھا، آج ہم مہدی کے لفظ کے متعلق کچھ عرض کریں گے کہ مہدی کیا ہوتا ہے اور مہدی کے معنی کیا ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس طرح امام عربی زبان کا لفظ ہے، اسی طرح مہدی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جو بیسک روٹ ہے، یہ جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں وہ تین ہیں، ہے، دال اور یہ۔ اور جیسے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آپ ان روٹ لیٹرز کو اگر آپ مختلف ترکیبوں سے استعمال کریں، مختلف کمبینیشنز ان کے بنائیں، تو پھر جا کے عربک ڈکشنری میں اس کو دیکھیں تو آپ کو عجیب و غریب لطف آئے گا کہ وہ بنیادی معنی جو ہیں وہ قائم ہیں اس کے اندر، اور پھر نئے معنی اور اچھوتے معنی جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو ہے، دال، یہ کا روٹ ہے اس کا، مہدی کا، اس میں بھی آپ اگر مثلا ہے، دال تو موجود ہے عہد میں بھی، اور جو مثلا مہد لفظ ہے اور اس میں میم ہے، دال ہے، یعنی فرق جو ڈلا ہے، ترتیب ہے دال کی تو وہی ہے، سوائے مہدی میں تو ہے دال یہ ہے، لیکن جو مہد ہے اس میں ہے دال تو وہی ہے، لیکن اس کے شروع میں میم آ گئی ہے مہد میں، اور عہد میں این اس میں اضافہ ہو گیا ہے شروع میں بجائے میم کے۔ تو اگر آپ ان لفظوں کو، تینوں لفظوں کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو عجیب و غریب لطف جو ہے وہ آئے گا اس مضمون کو، لیکن یہ بہت گہرا مضمون ہے، ذرا لمبا مضمون ہے، ہم اس کو اتنی ڈیٹیل میں جا کر بیان نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں ہم پھر بہت لمبا انحراف اصل موضوع سے ہو جائے گا، اور وہی مضمون ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ عربی زبان کے جو کمالات ہیں وہ مضمون ہے کہ عربی زبان کے کمالات اور اس کی خوبیاں کیا ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے کس طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور لسانیات کے ماہرین جو ہیں ان کی کس طرح پر رہنمائی آپ نے فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ مہدی جو ہے یہ اسم مفعول ہے، اور ہادی اسم فاعل ہے، دال یہ اس کا بیسک روٹ ہے، اور مہدی کے معنی ہیں ہدایت یافتہ، ایسا وجود جس کو ہدایت دی گئی ہے۔ اور اس کا فاعل اگر بظاہر ذکر نہ کریں کہ فاعل کون ہے، اسلامی اصطلاح میں مہدی ایسے وجود کو کہتے ہیں جس کو ہدایت دینے والا، یعنی فاعل اس کا، اس فعل کا فاعل، ہدایت دینے کا فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن عام اصطلاح میں، اگر عام محاورے میں، عام زبان میں اگر مہدی کا لفظ استعمال کریں تو کوئی ضروری نہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہادی ہو اس کا، تو اس بات سے فرق پڑ جائے گا کہ ایک شخص مہدی تو ہے، لیکن اس مہدی کو ہدایت دینے والا اگر کوئی انسان ہے، اس کی رہنمائی کرنے والا اگر کوئی انسان ہے، تو وہ شخص جو ہے
اس کا مہدی ہونے کا مقام اور مرتبہ مختلف ہوگا، بجائے اس کے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اس نے براہ راست ہدایت پائی ہو۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کتابیں پڑھ کے، علماء کی کتابیں پڑھ کے ہدایت پاتا ہے تو اس کی ہدایت کا مقام اور مرتبہ اور ہوگا۔ کوئی مظاہر فطرت جو ہیں ان کے مشاہدے سے بعض باتوں میں ہدایت پا جاتا ہے، رہنمائی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا بنیادی معنی ہے کسی جگہ سے رہنمائی حاصل کرنا، ہدایت پانا۔ تو مہدی کے اندر ایک، جب اس کو عربی زبان میں ہم دیکھیں تو یہ اسم مفعول ہے، اور اس کے اندر ایک پیسیوٹی جو ہے وہ موجود ہے کہ اس کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے، جو ایکٹیو وائس ہے اس کے اندر، وہ جتنا کم ہوگا اتنی ہی اس کی مہدویت جو ہے وہ کامل ہوگی، اور جتنی اس کے اندر پیسیوٹی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کے اندر وہ مہدویت جو ہے، جتنی پیسیوٹی اس کے اندر کامل ہوگی اتنا ہی اس کے اندر مہدویت وہ کامل ہوگی۔ یعنی اس کی اپنا کسب اس کے اندر شامل نہیں ہے، اس کے اندر وہ تگ و دو، وہ محنت وہ شامل نہیں ہے اس ہدایت کو پا لینے میں۔ اس کے بالمقابل دوسرا لفظ جو اسی روٹ سے استعمال ہوا ہے وہ مہتدی کا ہے۔ مہتدی میں کسب زیادہ ہے، اور اس میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ ہے، جو محنت ہے اس کا زیادہ دخل ہے، اور وہ انسانوں کے توسط سے بھی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص نے ہدایت تو پائی ہے لیکن اس میں کسی دوسرے انسان کا بھی دخل ہو جس نے اس کو رہنمائی کی ہے۔ لیکن جو مہدی ہے، مہدی اگر اس کا فاعل ہادی اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ اس نے ہدایت براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی پائی ہے، اس کا کسب اس میں شامل درجہ بدرجہ نہیں ہے۔ وہ جس درجے کا وہ مہدی ہوگا اتنا ہی اسی لحاظ سے اس کا کسب اس میں شامل ہوگا۔ اگر وہ کامل ترین اور اکمل ترین مہدی ہے تو اس میں اس کا کسب بالکل شامل نہیں ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے دوسرے لفظ میں، جو دوسرا ایک لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے وہ امی کا لفظ استعمال کیا ہے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا النبی الامی۔ تو یہ مضمون جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اپنی ذات میں، اور ہم قبل اس کے کہ جو مسلم علماء نے مہدی علیہ السلام کا تصور پیش کیا ہے اس کا تجزیہ کریں اور اس پر کوئی کمنٹ کریں، تو میں چاہتا ہوں کہ برکت کے طور پر بھی اور مضمون کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی سب سے پہلے اس کا حق ہے جس کو خدا تعالیٰ نے امام مہدی بنایا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں، ہم وہاں سے جا کے استفادہ کریں کہ امام مہدی ہوتا کون ہے، اور کیا امام مہدی ایک ہی وجود ہے یا مختلف وجود جو ہیں وہ امام مہدی، کیا مہدی ایک ہی وجود ہے یا مختلف وجود ہیں، اور امام مہدی کا تصور جو ہے وہ کیا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر اپنی کتاب نشان آسمانی میں فرمایا، اگرچہ اس میں کچھ شک نہیں کہ احادیث میں جہاں جہاں مہدی کے نام سے کسی آنے والے کی نسبت پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ہے، اس کے سمجھنے میں لوگوں نے بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں، اور غلط فہمی کی وجہ سے عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے کہ ہر ایک مہدی کے لفظ سے مراد محمد بن عبداللہ ہے، جس کی نسبت بعض احادیث پائی جاتی ہیں، لیکن نظر غور سے معلوم ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہدیوں کی خبر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو کئی مہدیوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں، ان میں وہ مہدی بہرحال شامل نہیں ہیں جو آج کل پاکستان میں اور بعض دوسری مسلم ممالک میں ظاہر ہو رہے ہیں، جو اصل مہدی کا انکار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس قوم کے منہ پر ان مہدیوں کو مار رہی ہے، تو وہ مہدی مراد نہیں ہے۔ فرمایا ہر ایک مہدی کے لفظ سے مراد محمد بن عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے، یہ غلط فہمی سے، کہ ہر ایک مہدی کے لفظ سے مراد محمد بن عبداللہ ہے، جس کی نسبت بعض احادیث پائی جاتی ہیں، لیکن نظر غور سے معلوم ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہدیوں کی خبر دیتے ہیں۔
من جملہ ان کے وہ مہدی بھی ہے جس کا نام حدیث میں سلطان مشرق رکھا گیا ہے، جس کا ظہور ممالک مشرقیہ ہندوستان وغیرہ سے اور اصل وطن فارس سے ہونا ضرور ہے۔ در حقیقت اسی کی تعریف میں یہ حدیث ہے کہ اگر ایمان سریہ سے معلق یا سریہ پر ہوتا تب بھی وہ مرد وہیں سے اس کو لے لیتا، اور اس کی یہ نشانی بھی لکھی ہے کہ وہ کھیتی کرنے والا ہوگا۔ غرض یہ بات بالکل ثابت شدہ اور یقینی ہے کہ سیاہ ستہ میں کئی مہدیوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا ممالک مشرقیہ سے ظہور لکھا ہے، مگر بعض لوگوں نے روایات کے اختلاط کی وجہ سے دھوکہ کھایا ہے۔ لیکن بڑی توجہ دلانے والی یہ بات ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہدی کے ظہور کا زمانہ وہی زمانہ قرار دیا ہے جس میں ہم ہیں، اور 14ویں صدی کا اس کو مجدد قرار دیا ہے۔ تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مضمون کو آگے اسی کتاب میں مزید کھولا ہے، مزید بیان فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ احادیث میں کئی قسم کے مہدیوں کی طرف اشارہ ہے، اور مولویوں نے تمام احادیث کو ایک ہی جگہ خلط ملط کر کے گڑبڑ ڈال دیا ہے، اور اختلاط روایات کی وجہ سے اور نیز قلت تدبر کے باعث سے ان پر امر مشتبہ ہو گیا ہے۔ ورنہ 14ویں صدی کا مہدی جس کا نام سلطان المشرق بھی ہے خصوصیت کے ساتھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جس کے جہاد روحانی جہاد ہیں، اور جو دجالیت تامہ کے پھیلنے کی وجہ سے عیسیٰ کی صفت پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مضمون بیان فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہدیوں کے آنے کی خبر دی ہے، لیکن وہ موعود مہدی جس کے متعلق فرمایا کہ وہ ایمان کو سریہ ستارے سے بھی واپس لے آئے گا، اور جس کو سلطان المشرق بھی قرار دیا، وہ امام مہدی جو ہے، اور جس نے 14ویں صدی میں آنا تھا، اور جو 14ویں صدی کا مجدد بھی ہے، فرمایا وہ امام مہدی جو ہے وہ اور ہے، اور انہوں نے سب کو اکٹھا ہی کر دیا ہے۔ تو یہاں ہم اس مضمون کو آج ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس مضمون کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔